بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی سانسوں کی مقدار کے برابر بھی درود شریف پڑھے تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا، عمل کرنا، اوروں کو سکھانا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اپنے رب کی باتیں سناتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہے۔ مولانا رومی۔ اور تو جتنے گناہ ہیں ان کی سزا میں تو دیر ہو جاتی ہے، مگر تکبر کی پوری سزا مل جاتی ہے، کیونکہ تکبر فوراً مخلوق کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ یہ سخت ترین سزا ہے، اس لیے تکبر سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچتے رہنا، اگرچہ تمہارا نفس اسے قرآن سکھانے کے لیے کہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ کے باعث اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جس سے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ علم سوال کرنے سے آتا ہے۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ دوسروں کے مال کا طمع نہ کرنا بھی داخل سخاوت ہے۔ وہ نعمت جو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے، مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنو، عمل کی نیت سے یاد رکھو، نہ کہ روایت کرنے کی نیت۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ ریاکاری گویا اللہ تعالیٰ کی نسبت لوگوں کو زیادہ عزیز رکھنا ہے۔ خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھاؤ۔ اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار کی کثرت کرو۔ مطمئن آدمی، جو انسان حال پر مطمئن نہیں، وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ واز گوئی سے پرہیز کرو جب تک تم خود پورے عامل نہ بن جاؤ۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسیٹتے چلے جاتے ہو۔ جس طرح برائی سننے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو مدح سرائی سے بھی بچا۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ اپنے آپ کو اتنا ظاہر کر جتنا کہ تو ہے، یا ویسا ہو جا جیسا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ غم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات
برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی شاخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ سنتوں کے مطابق اللہ کی عبادت کرو، کامیاب رہو گے۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو؟ افلاطون نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ جس میں ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔